نعم الجليس مدى حياتك مصحف. غزوہ احزاب کی آندھی. غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا. جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سردار نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا اور ابو سفیان نے مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا. مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی. اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا. مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا. تینوں طرح سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امٹ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا. اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن مجید کی زبانی سنیے. ترجمہ: جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر اور نیچے سے اور جب کہ ٹھٹک کے رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے. اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش پہ دوش کھڑے تھے وہ کفار کے لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا. وہ جنگ سے جان چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے. لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سفر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ صلا اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولول عزمیوں اور جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی. ان فداکاروں کی ایمانی جرأت و اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے. خداوند عالم کا ارشاد ہے. ترجمہ: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا. اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ کر کہنے لگے یہ تو ایسی تدبیر ہے جس سے عرب کے لوگ اب تک ناواقف تھے. بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی. کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی. مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گو پریشان تھے مگر ان کے عزم و استقلال میں برابر بھی فرق نہیں آیا. وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے. اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر جبار اور غضب قہار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی. دیگیں چنگلوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئیں. خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور ہر طرف گھٹا تو اندھیرا چھا گیا اور شدید سردی کی لہر نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے روب و دبدبے سے کفار کے دل لڑک گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ دیکھا. چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے. یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے لہذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے. یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا. دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلب کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا. غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوندی کا دوست نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے. ہاں اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے. درس ہدایت اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی. بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں. چنانچہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب وغیرہ کفر اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی
اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی. کفار باوجود اپنی کثرت و شان و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے.